حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ رہے؟ امام اوزائی رحمہ اللہ علیہ نے حضرت حسان بن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام 100 سال تک قیام پذیر رہے، اور ایک روایت میں 60 سال کا ذکر ہے۔ جنت سے نکالے جانے پر 70 سال روئے، اور اپنی غلطی پر 70 سال، اور اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر 40 سال روئے۔ ابن عساکر سے یہ بات مروی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں اتارا گیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان ایک دہنا نامی زمین کی طرف اتارے گئے، اور حضرت حسن رحمہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے، اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں جدہ میں، اور ابلیس دستمسان میں جو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے، اور سانپ کو اصبہان میں۔ اور ابن ابی حاتم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ سدی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے، اور حجر اسود بھی ان کے ساتھ تھا، اور کچھ پتے بھی جنت سے لائے اور ان کو ہند کی زمین میں پھیلا دیا، اسی وجہ سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو صفا اور حضرت حوا کو مروہ پر اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف اتارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کا پھل سکھلا دیا، اور کچھ پھل جنت کے ساتھ دے دیے، بس یہ تمہارے پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ یہ گل سڑ جاتے ہیں اور جنت میں پھل خراب نہیں ہوتے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں صرف نماز عصر سے غروب آفتاب کے درمیانی عرصہ جتنا ٹھہرے ہیں۔ جمعے کے دن کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن جنت میں داخل ہوئے، اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوئی۔ اور ابن عساکر رحمہ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام دونوں اکٹھے ننگے اتارے گئے، ان کے جسم پر جنت کے پتوں کے علاوہ کوئی لباس نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو گرمی کا احساس ہوا تو رونے لگ گئے، اور حضرت حوا سے کہا کہ مجھے گرمی سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئی لے کر آئے اور حضرت حوا علیہ السلام کو روئی کاٹنے کا حکم دیا اور اس کا طریقہ بتایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کپڑا بننے کا حکم دیا اور ان کو اس کی تعلیم دی، اور فرمایا کہ آدم نے جنت میں اپنی بیوی سے جمع نہیں کیا تھا یہاں تک کہ اس ممنوع درخت کا پھل کھا بیٹھے اور اتار دیے گئے، اور دونوں الگ الگ سوتے تھے، ایک وادی کے ایک کونے میں سوتا تھا تو دوسرا دوسرے کونے میں سوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اور ان کو اس بات کا طریقہ بتایا۔ جب آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ اپنی عورت کو کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا، اچھا پایا۔ یہ روایت غریب ہے، اور اس کا مرفوع کہنا بہت زیادہ برا ہے، ممکن ہے کہ بعض سلف سے یہ منقول ہو، اور اس میں سعید بن مصرہ جو راوی ہے وہ ابو عمران بصری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے، اور ابن حبان رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ من گھڑت روایت ہے، اور ابن عدی فرماتے ہیں کہ اس کا معاملہ تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37۔
بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ ان کلمات سے مراد یہ الفاظ ہیں جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں فرمائے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ روایت اور سعید بن جبیر، ابو العالیہ، ربی بن انس، حسن، قتادہ، محمد بن کعب، خالد بن معدان، عطا خراسانی اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ علیہ سے نقل کی گئی ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعب سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام نے کہا، اے رب، اگر میں توبہ کر لوں اور بعد آ جاؤں تو کیا تو مجھے جنت میں واپس بھیج دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ تو پھر اس آیت کا یہی مفہوم ہوا، اور یہ روایت اس سند سے غریب ہے اور اس میں انقطاع ہے، کیونکہ حسن کی البی بن کعب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ابن ابی ردو نے مجاہد سے بیان کیا ہے کہ وہ کلمات یہ تھے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اپنی حمد کے ساتھ، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے، تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اپنی حمد کے ساتھ، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے، بے شک تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور حاکم نے مستدرک میں حضرت سعید بن جبیر کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ جواب دیا گیا ہاں۔ اور کیا تو نے میرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی؟ جواب دیا گیا ہاں۔ اور میں نے چھینک لی تو تو نے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہا؟ جواب دیا گیا ہاں۔ اور کیا تیری رحمت تیرے غضب پر غالب نہیں ہے؟ جواب دیا گیا ہاں۔ کیا تو نے میرے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا؟ جواب دیا گیا ہاں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا تو مجھے جنت کی طرف لوٹا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ حاکم نے اس کو صحیح الاسناد کہا ہے اور علامہ ذہبی نے ان کی موافقت فرمائی ہے۔ اور حاکم بحیقی اور ابن عساکر نے عبد الرحمن بن زید کے واسطے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے تو پھر یوں دعا مانگی، اے اللہ، میں تجھ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کیا کہ تو نے میرے نبی محمد کو کس طرح پہچانا، حالانکہ میں نے اس کو ابھی تک پیدا نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح میرے اندر پھونکی تو میں نے سر اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے میں نے معلوم کیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ صرف اس لیے اس کا ذکر کیا ہے جو تجھے سب مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، تو نے سچ کہا، وہ مجھے سب مخلوق سے زیادہ محبوب و پیارا ہے، اور جب تو نے میرے سے حق محمد کے واسطے سے سوال کیا تو میں نے تجھے معاف کر دیا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ امام بحقی نے فرمایا کہ اس میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم منفرد ہے اور یہ ضعیف ہے۔